شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اور کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی یعنی آپ پر درود پاک پیش کیا جاتا رہے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کے بعد بھی، کیونکہ اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین میں ہمارے ساتھ قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب پاکستان مشاورت نگران تشریف فرما ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی مختلف سیرت کے پہلو جو ہیں وہ جانتے ہیں. نیک خواتین عاشق رسول ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والی، آپ کا میلاد منانے والی، آپ کی ولادت کی خوشی میں گھروں کو سجانے والی ہوتی ہیں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم ایسی ہی نیک خواتین کے بارے میں جانیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. جی سیدی. ماہ رضا صفر المظفر شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور ماہ رضا صفر المظفر کے بعد آنا ہے ربیع الاول. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو ایک میں ہی نہیں، ان پر قربان زمانہ ہے. بے شک. صرف اسلامی بھائی نہیں، اسلامی بہنیں بھی اور صحابیات نے، صحابہ نے بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کیے. اپنی عقیدت کا اظہار، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. وہ صحابہ نے نعتیں لکھ کر، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس میں 300 سے زیادہ ان صحابہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے نعتیں لکھی، باقاعدہ اشعار میں شان مصطفیٰ بیان کی. تو صحابیات نے مدینے آنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا کیا ترانے پڑے، کیا محبت کا اظہار کیا، کچھ اس تعلق سے سنیں گے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو مدینے والوں نے جب یہ خبر سنی وہ آپ کی آمد کا انتظار کرتے، آبادیوں سے نکل کر پہاڑوں پر چلے جاتے، جو راہیں مکے کی طرف سے آ رہی تھیں اس پر نظر جمی ہوئی ہے اور کہ ابھی آقا آتے، ابھی آتے. جب سورج بہت گرم ہو جاتا، بلند ہو جاتا تو پھر واپس آ جاتے. اسی طرح وہ انتظار میں ایک ایک دن کر کے گزر رہے تھے. تو یہ پلٹنے والے تھے کہ ایک یہودی نے کسی بلندی سے آواز دی، اے راہ دیکھنے والوں پلٹو، تمہارا مقصود بر آیا، تمہارا مطلب پورا ہوا. اور سب خوشی کے اندر جب دیکھنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے. اب بچیوں نے اور صحابیات نے خوشی کے گیت گائے اور وہ مشہور ہیں. بچیوں نے کیا پڑھا؟ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع.
مدینے سے باہر ایک مقام جہاں انتظار لوگ کرتے جمعوں تھے۔ کے انتظار بھی جی کرتے تھے اور مہمان کو رخصت بھی کرتے تھے، وہاں تک جاتے تھے، ثنیۃ الوداع۔ وہ وہاں کے ٹیلوں سے ہم پر ایک چاند طلوع ہوا۔ واہ سبحان اللہ۔ جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ واہ سبحان اور سیرت مصطفیٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بہت پیاری کتاب ہے، اس میں یہ اشعار بھی لکھے ہیں: ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دار۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر تشریف لائے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا، آپ کے لیے خوش آمدید اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی۔ ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوشی میں، استقبال میں، کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، اور آپ پر اللہ پاک کی اس وقت تک رحمتیں ہوں جب تک اللہ کریم کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ وہ انصاری بچیوں کے ورد زباں تھے، اور بنو نجار قبیلے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ بچیاں کیا کہہ رہی تھیں؟ نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم قبیلہ بنی نجار کی بچیاں ہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے پڑوسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہنامہ اسلام میں بہت اشعار ہیں، اس میں سے چند وہ پڑھتا ہوں۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ وہ ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، جو کمالات سارے نبیوں کو رسولوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائے وہ آپ اکیلے رکھتے ہیں۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب، کیا کہنا۔
صحابیات نے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کیے، اور یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ لیکن جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جائز طریقے سے اظہار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اشعار جو ہیں یہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی حمد والے اشعار ہیں، دعائی اشعار ہیں تو بہت اچھے ہیں، اور نعت کے اشعار ہیں بہت اچھے ہیں، صحابہ کی اولیاء کی منقبت ہے بہت اچھے ہیں، نصیحت کے اشعار ہیں بہت اچھے ہیں۔ اور اگر لغویات ہیں، فضول ہیں تو غلط ہیں بھائی۔ اچھا ترانہ پڑھ رہے ہیں ملک کا، اگر اس کے اندر کوئی ایسے برے اشعار نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر استغفر اللہ وہ عشقیہ فسقیہ شاعری ہے، عورتوں کے اوصاف بیان کیے جا رہی ہیں، استغفر اللہ عورتیں مردوں کے اوصاف بیان کر رہی ہیں، تو یہ تو پھر وہ ایک برے اشعار ہیں۔ تو اچھے اشعار اچھے ہیں، برے اشعار برے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنا صحابہ و صحابیات کا طریقہ ہے۔ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے جو بچیوں کے اشعار میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یمنی سوٹ پہنے، لباس پہنے ہیں، یعنی پہلے ہم پیوند لگے کپڑے پہنتی تھیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر جو ہم نے یہ نئے کپڑے پہنے، یعنی پتہ چلا کہ آمد پر نئے کپڑے پہننا یہ تو اسی وقت تھا جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، جب خاص ایونٹس آتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عورتیں زیورات بھی پہنتی ہیں، گھر بھی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، خوشبو سلگائی جاتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے بڑی اور خوشی کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے جہان کو پیدا کیا، ورنہ تو کون، میں کون، یہ کون، کون باپ، کون ماں، کون اولاد، کون دوست، کون سیٹ، کون ملازم۔ کیا بات ہے، ساری کائنات ہی انہی کے صدقے، بے شک ان کے صدقے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کی آمد ہے، ابھی سفر شروع ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ربیع الاول ہے، اور اس سال جو ربیع الاول میں جشن ولادت منائیں گے یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ابھی سے نیتیں کیجئے، اللہ پاک خوب ہمیں عزت سے، احترام سے، ادب سے، محبت سے، عقیدت سے جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدھی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصور والے جو ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے زنانہ لباس پہنا تھا اور وہ آپ نے گھنگرو باندھے تھے، یہ کیا درست ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا جی، یہ بڑے بڑے علماء تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کریم نے کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی۔ بے شک اپنا دوست صاحب علم کو بنایا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بابا فرید الدین گنجے شکر حافظ قرآن اور بہت بڑے عالم تھے، داتا صاحب بہت بڑے عالم تھے، اور میرے غوث پاک اللہ اکبر یہ تو مفتی اسلام تھے، حافظ قرآن، قرآن پڑھاتے، علم پڑھاتے تھے، تو یہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ جو آپ نے بات کہی تو کیا عالم سے تصور کیا جا سکتا ہے وہ ایسا کرے گا؟ ایسا تصور جو کام شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ کیوں کیا جائے گا؟ جی ہاں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل صوفی شاعر، ان کے وہ پنجابی کے اندر اشعار بہت جو اللہ کی محبت اور تزکیہ نفس کے متعلق بہت زیادہ زبردست ہیں۔ آپ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، سبحان اللہ، قادری بزرگوں کی تو جھنڈے گڑے ہوئے، یقین مانے دنیا بھر میں۔ کیا بات ہے، قادری شطاری بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے۔ 6 صفر المظفر کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یاد رکھیں، مرد زنانہ لباس پہنے یہ ناجائز و حرام ہے، گھنگرو باندھے یہ ناجائز و حرام ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے جو مرد ہیں وہ ملعون ہیں۔ تو یہ تصور بھی نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد تھے حضرت شاہ عنایت قادری، جی، تو وہ ناراض ہو گئے، تو کچھ عرصے بعد آپ پیر و مرشد کے پاس جانا ہوا تو ان کو راضی کرنے اور معافی مانگنے کے لیے آپ نے وہ چہرہ چھپا کر، جیسے لوگ رومال سے چہرہ چھپاتے، راستے میں کھڑے ہو گئے، تو مرشد کی توجہ لینے کے لیے دیوانہ وار پرسوز آواز میں اشعار پڑھنے لگے۔ آپ کی آواز میں درد بہت تھا، تو مرشد کریم کے کانوں میں جب آواز پڑی وہ دل پسیج گیا، پہچان گئے، تو دل جوئی کرتے فرمایا تم بلے شاہ ہو۔ تو
یہی آرزو تھی کہ مرشد توجہ فرما توجہ ہو دے، جائے، نگاہ ہو جائے. تو بے اختیار مرشد کے قدموں میں گرے، عرض کرے یا مرشدی میں بلا نہیں بھلا ہاں، یعنی میں بھولا ہوا ہوں. یعنی بلا نہیں، جیسے نا بلے شاہ کو ان کا تخلص تھا، یعنی نام لیا جاتا تھا، مجھے پنجابی میں بھلا ہوں. بھلا ہوں، بھلا، ہاں. یعنی میں بھولا ہوا ہوں. ہم، تو مرشد نے سینے سے لگا لیا. کیا تو بات. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہو گئے. تو یاد رکھیں اگر ایسے واقعات کسی بزرگ سے منسوب کیے جائیں تو اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ اتنے بڑے ولی اللہ جو ہیں وہ استغفر اللہ وہ زنانہ وضاقتہ اختیار کریں اور وہ یوں کریں، یہ ایسا نہیں. یہ نام نہاد فقیر وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی وہ گیٹ اپ بنا کے اپنا وہ چلایا ہوتا ہے سلسلہ، اور جن کو نسبت وہ کرتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، پہلا ایسا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا بدقسمتی کے ساتھ، ان کو سمجھے نہائے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو جاتے تو وہ بابے بنے بیٹھے ہوتے. بزرگوں سے عقیدت محبت بالکل ہونی چاہیے، اور جو بزرگوں کی سیرت ہے اس کو جاننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے پروگرام نیک خواتین میں آپ اپنا سوال شامل کرنا چاہیں، اپنے تاثرات دینا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316882625. ممکن ہوا تو آپ کے سوال کو بھی شامل کریں گے، تاثرات بھی شامل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. جی سیدی. لیکن بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں، اور اس تربیت کے لیے خود ہماری تربیت، ہمارا مطالعہ ہونا ضروری ہے. بچوں کو وقت دینا ضروری ہے، نوکرانیوں کے سپرد نہ کریں، موبائل کے سپرد نہ کریں، اور بچوں کو باقاعدہ وقت خود دیں. وقت دیں، خود تربیت کریں. یعنی ماں بھی باپ بھی. تو اخلاقی تربیت بچوں کے اندر عاجزی پیدا کریں، اور عاجزی کیا ہے یہ بتائیں. تکبر کی تباہ کاریاں بتانی چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہیں عاجزی سکھائیں. صحیح. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچے خود پسندی سے بچیں گے، جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں ان سے بچے بچیں گے، اور یہ چیز ان کی دنیا و آخرت میں ترقی کا سبب بنے گی. اچھا، بچے ہمارے معاف کرنا سیکھیں گے. اچھا، جن بچوں میں عاجزی ہوتی ہے پورے دیگر بچوں کے ساتھ گھل مل کر کام کرنا سیکھتے ہیں، سب کو ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، عاجزی پسند بچے ہر کسی سے سیکھیں گے. سبحان اللہ. تکبر تو نہیں کہتا کہ سوال کر میں تو آتا سب ایٹیٹیوڈ میں رہیں گے، مطلب وہ عاجزی پسند بچے جو ہیں سب کو عزت دیں گے اور احساسات کا خیال رکھیں گے. اچھا، کلاس میں جو بچے ذہین ہوں اور وہ دوسروں پر بڑائی ظاہر کر رہے ہیں، ذہانت کو کمال سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو نالائق کمتر حقیر سمجھ رہے ہیں، تو اب ان بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر بھی کریں اور ساتھ میں پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کریں کہ کسی کا مذاق نہیں بنانا، کسی پر وہ طنز نہیں کرنا، مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا، لڑائی جھگڑے کو اپنی دھاگ بٹھانا نہ سمجھیں. وہ عاجزی کس طرح پیدا کی جائے؟ دیکھیں، بچوں کو سلام کرنا سکھائیں، اور خصوصاً سلام میں پہل کرنا. یہ عاجزی تو بڑوں کے لیے بھی ہے کہ وہ سلام میں پہل کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں. ایک تو عاجزی ان کی ساری ہے، دوسرا بچوں کی تربیت ہے کہ بچوں سلام کیا کرو. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اور امت کی تربیت ہے. گھر میں جو چھوٹے موٹے کام ہیں، ہلکے پھلکے کام ہیں، بچوں سے وہ کروائیں. وہ ریپر پڑے میں ٹافیاں فلاں چیز و کاغذ، تو بیٹا اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. کام کرنا بھی سکھائیں. بالکل سکھائیں. یہ چیزیں جو ہے نا، ایک تو اس کی صحت کے لحاظ سے اچھی ہوں گی، اور اس کی باطنی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ گھر کے کام کاج کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، صفائی ستھرائی بھی سیکھے گا. انڈرسٹوڈ ہے. اچھا، بچوں کو ہر مسلمان کی عزت کرنا سکھائیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، چھوٹوں سے محبت کرنا سکھائیں. اچھا، بچے من کے سچے، جو آپ نے سکھا دیا وہ کریں گے. سمجھیں کہ ٹہنی کون سی موڑی جاتی ہے؟ نرم ہوتی ہے. نرم. جو اب ڈنڈ بن گیا، اتنا بڑا تناؤ ہو گیا، وہ کٹے گا.
بچی ہے، بچہ ہے، ابھی بچے گا، بعد میں نہیں، عادتیں پختہ ہوگی تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جاتا ہے. حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ آپ کا کھلونا ہے، پھر 7 سال تک تمہارا خادم ہے، خادم ہے. اس کے بعد تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے. وہی 14-15 سال کی عمر کے بعد پھر وہ پھر اس سے پہلے ہی منانے جو والی سکھا دیا، باتیں. جو سمجھا دیا. جی جی. اچھا، لباس کے تعلق سے سادگی، جوتا ٹوٹ گیا تو اس کو کچھ نیا لینا ہے. بھی کیوں نیا لینا ہے؟ مجھ کے پاس جاؤ، 2 ٹانکے لگوانے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے اپنے نعل پاک کو گانٹ لیتے ہیں. تو ہم اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عاجزی پیدا ہوگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یاد بھی آئے گی. تو اس طرح بچوں کو پریکٹیکلی جب یہ کریں گے، خود کریں گے، خود کر کے دکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے. بچوں کے اندر عاجزی آئے گی اور ان کو بتائے بھی جائے کہ عاجزی کیا ہے. اچھا، گھر کے کام کرنے تو ذکر مصطفیٰ بھی کریں، یاد مصطفیٰ بھی کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے گھر کا کام کیا کرتے تھے. تو بچوں آپ بھی کرو، ہم بھی کریں گے، آئے مل کر کرتے ہیں گھر کا کام. عاجزی کے فضائل بھی بتائے جائیں، ورنہ وہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمیں وہ بالکل یا وہ یہ بناتے جا رہے ہیں کہ وہ ملازم ہی بن کے رہو. تو بتائیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. جی جی، بالکل بالکل. اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سیدھی پردے کے معاملے میں بڑے ہیلے بہانے چل رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ کوئی نہ کوئی راہ مل جائے جس میں بے پردگی کی نہ اجازت مل جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح پردے کا ذہن بنایا جائے؟ کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت کیسی پیاری بات فرماتے ہیں، اسی منن والے ہیں، اسی سوچنے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں. لیکن کہ پردے کا حکم جب رب کائنات کی طرف سے، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، ہمیں ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں، آئندہ جو ملنی ہیں اسی نے دینی ہے، آئندہ کی عزت ذلتیں اس کے دستے کرم میں، موت اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، تکلیف یا راحت، وہ اسی کے دستے قدرت میں، جنت اور دوزخ میں داخل کرنا اس کے دستے قدرت میں. اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہم عدم میں، یعنی ہمارا نام و نشان نہیں تھا، رب کریم نے ہمیں پیدا کیا. تو اس رب کریم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کو جانیں، مانیں دل و زبان سے اور اس پر عمل کریں. اب شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ فلاں سے پردہ کیوں، فلاں سے کیوں، تو یوں نہیں. اب نہ محرموں کہ یہ تو جی بہن جیسی ہے، یہ تو بھائی جیسا ہے، تو یہ تو دیور ہے، یہ تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے، یہ تو میری اولاد کی طرح ہے، میری شادی ہوئی تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو ابھی بچہ نہیں، ابھی بڑا ہو گیا ہے، میں تو اس کو ناشتہ کراتی تھی، بھی چھوٹا تھا، گود میں اٹھاتی تھی، اب تو بڑا ہو گیا. بڑا ہو گیا تو بڑے ہونے کے اس کے معاملات ہیں. اچھا، شیطان کس طرح چکر بازی کرتا ہے اور کیسے برباد کرتا ہے، ایک بڑا عبرتناک واقعہ میں سناتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک شخص بڑی عبادت کرتا تھا. اسی علاقے میں 3 بھائی اور ان کی ایک بہن تھی. وہ حاضر ہوئے کہ ہمیں سفر پر جانا ہے، جوان بہن جو ہے وہ اکیلی ہے، تو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اس عبادت گزار نے معذرت کی کہ میں آپ کی جوان بہن کو کیسے رکھ سکتا ہوں. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ قریبی گھر میں رکھوا دیتے ہیں، وہاں ٹھہر جائے گی، آپ ادھر رہیں گے، ادھر رہیں گی. اچھا، وہ جو عابد تھا وہ اپنی عبادت خانے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیتا، وہ اللہ کی بندی آ کے لے جاتی. اب شیطان نے جو ایک ڈرامہ رچایا، جو چکر بازی کی، اس نے کہا کہ یار دیکھ، جوان بچی ہے، گھر سے نکل کر آتی ہے، کوئی بدکار مرد آ جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو ایسا کر تو اس کے دروازے کے باہر رکھا کر. نہیں، اپنے گھر کے دروازے نہیں، اس کے دروازے کے باہر رکھایا کر. جی. اب شیطان نے یہ جو جذبہ ہمدردی پیدا کیا تو یہ ترکیب شروع ہو گئی. اب شیطان اگلا وار کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھاتا ہے نا، چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، وحشت میں اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہوگی، تو
اچھی نیت سے اگر بات چیت کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو نیک آدمی ہے بھائی. نفس نے کیا کرنا تیرا، تو بہت پہنچا ہوا ہے. نیت صاف ہے، تیری بہن کی جگہ پر ہے. چلو وہی جملہ بولنا جاتا ہے، بہن جیسی ہے. بہن جیسی ہے. اپنی بہن کو تو بہن بنائے نہیں، اس کو بنا لے اس کو بہن. بہن بنا لے. اب جوان لڑکی کی آوازیں کان میں جانے لگیں تو دل میں ہوئے برے خیالات آنے لگے. شیطان نے پھر اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہوا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے بچہ جنا. شیطان نے اب پھر دوبارہ گھمایا کہ بھائی آئیں گے، تیری رسوائی بہت ہوگی، عزت تیری خاک میں مل جائے گی، لوگ تجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں. تو ایسا کر، یہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا گلا کاٹ، اس کو زمین میں دبا دے، قتل کر دے بچے کو قتل کر. اچھا، اب لڑکی جو ہے اگر بھائیوں کو بتا دے تو پھر بھی مسئلہ ہے. تو پھر ایسا کر کہ اس کو بھی قتل کر، دورہ قتل. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اب اس شخص نے اس جوان لڑکی کو اور بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے مکان میں گڑھا کھودا، اس میں دفن کر دیا، زمین برابر کر دی. اب تینوں بھائی سفر سے واپس آتے ہیں تو اب یہ بتایا کہ وہ تو مر گئی تھی، میں نے دفنا دی. اچھا، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. عابد وہ جو تھا، سابقہ عابد، جھوٹ موٹ لے گیا قبر پہ، قبرستان لے گیا. قبر دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے. فاتحہ خوانی ہوئی، بڑے بیچارے رنجیدہ ہوئے، واپس آئے. شیطان دیکھیں کیسے منصوبے کرتا ہے. ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا. اس نے عابد کے تمام کالے کام جو ہیں بتائے، تدفین کی جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں کھودو. تینوں اٹھے، سب کو ایک ہی خواب آیا. نشاندہی کے مطابق زمین کھودتے ہیں، واقعی وہاں بچے کی لاش ہے، ذبح کر دیا گیا اس کو، اور ان کی بہن کی لاش ہے. اب وہ بدلہ لینے چڑھے ہوں گے، پکڑ لیا اس کو. اس نے جرم کا اقرار کیا. بادشاہ کے دربار میں مقدمہ پیش ہوا. عابد کو عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور فیصلہ ہوا اس کو پھانسی دی جائے. جب تختہ دار پر، سولی پر چڑھایا گیا تو شیطان ظاہر ہوا. کہنے لگا مجھے پہچانا، میں وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا. گھبرا مت، تجھے بچا سکتا ہوں. ایک شرط ہے، میری بات ماننی ہوگی. نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کا انکار کر کافر ہو جا. اس بدنصیب نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں، کافر ہوتا ہوں. شیطان غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کو سولی دے دی. عبادت کرنے والا شخص انجام کیا ہوتا ہے؟ شوری عبادت کے نام سے بہت عابد ہے، کافر ہو کر مرا. عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، اور مبتلا کس نے کیا؟ شیطان نے. تو شیطان کو انگلی پکڑائیں گے تو ہاتھ پکڑے گا نا، پھر آگے بڑھے گا، پورے جپے ڈال لے گا. پھر تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ شیطان کے وسوسوں سے ہم نے بچنا ہے، اور بچنے کی صورت یہ کہ دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب قریب نہ جاؤ، اس میں ہماری تربیت یہ کی گئی کہ ایسے اسباب جو اس طرف لے کر جاتے ہیں وہ بھی اختیار نہ کرو، ان سے بھی بچیں. نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، تو اس کے بعد اگلے معاملات ہوتے ہیں. اس بات کو عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری بے پردگی، میری بے تکلفی، میری نرم آواز کسی کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے. اچھا، وہ گناہ میں مبتلا ہوگا تجھے بھی فتنے میں ڈالے گا، پورے خاندان کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، پھر لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت گری ہوتی. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور شیطانی ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سوال شامل کرتے ہیں. سیدی، دینی کاموں کی مصروفیت سے گھریلو کاموں میں کوتاہی ہوتی ہو تو اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں، عبادت کرنی، سبحان اللہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اچھا، اگر ہمارے پاس دینی کاموں کی ذمہ داریاں بھی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. تو دیکھیں جیسے کھانا، سونا، صفائی ستھرائی، نہانا دھونا، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہوتی ہیں بالکل. ایک کام دوسرے کام کو نہ لیٹ کرے، نہ اس میں غفلت کا سبب بنے. وہ جاگنے سے سونے تک
اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، شیڈول بناؤ. انمول ہیرے رسالہ امیر اہل سنت کا پڑھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. بے شک اللہ کے محبوب ہیں. بے شک ایک حصہ عبادت کے لیے، دوسرا گھر والوں کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے. اس طرح اپنے اوقات کی تقسیم کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنے اور کس کس وقت کرنے. دیکھیں دینی کام جو ہے وہ گھر کے کاموں کو پینڈنگ نہ کرے، ڈیلے نہ کرے. شوہر کی خدمت میں بھی کوتاہی نہ ہو. خاتون جنت اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ آپ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی پرورش بھی فرماتی ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتی ہیں، سب کام کرتی ہیں، اور تلاوت بھی فرماتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی فرماتی ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں، اور عبادت بھی کیسی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح اپنے کاموں کو مینیج کریں کہ میرے ذمہ کام کیا کہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تو تلاوت کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہے. انفرادی عبادت یہ کب کب کرنے. اچھا میں نے گھر کے کام کاج کرنے، وہ کس وقت کرنے. اچھا آپ شادی شدہ ہیں، بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، ان کے کام. پھر ساس سسر اگر ہیں ان کی خدمت ہے، کچھ کھانا پکانا وغیرہ. شوہر کی خدمت ہے، کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنی ہے، یہ سب چیزیں. اور دینی کاموں کے لیے 8 دینی کام کرنے ہیں، دیگر ذمہ داریاں. روزانہ 2 گھنٹے دینے. اور اسلامی بہنوں کے لیے دن کے اوقات ہی طے کیے ہیں. رات میں نہیں دیں گے، رات دن میں میں دیں گے. دن کے وقت میں. تو جب آپ بچوں کو ناشتہ کرا کے اسکول بھیج چکی ہیں، شوہر بھی جاب پر اور اپنے کام پر چلے گئے، اب 2 گھنٹے دینی کاموں کے لیے دے دیں. اچھا بہت سارے کام اسلامی بہنوں سے واٹس اپ کے ذریعے، فون کے ذریعے کچھ فالو اپ وغیرہ کر کے اس طرح بھی کر سکتی ہیں. اور کچھ 2 گھنٹے اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ حرج نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر دینی کاموں میں مشغولیت کے سبب عورت کی شوہر کی خدمت میں کوتاہی ہو تو یہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ واجب ہے اس پر، شوہر کی جو خدمت ہے، جو خدمت واجب ہے. تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اپنا جدول بنانا چاہیے. دین کی خدمت جو ہے وہ مستحب عمل ہے، لیکن شوہر کی خدمت وہ واجب ہے. اور دین کی خدمت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، گھر والوں کی بھی خدمت کرنی ہے. اللہ پاک ہمارے اسلامی بہنوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین. جی سیدی. دیکھیں مسلمان مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے لیے تلاوت کرنا، سننا، سمجھنا، حفظ کرنا، اس کی تعلیم دینا، احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے قرآن نے منع کیا اس سے رکنا، یہ ساری باتیں محبت قرآن کی دلیل ہیں. اور محبت قرآن دلیل ہے محبت خدا کی، اللہ کی محبت کی. تو جو نیک خواتین ہیں وہ قرآن سے غافل نہیں ہوتی، تلاوت سے غافل نہیں ہوتی، اس کے سمجھنے سے غافل نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے سے غافل نہیں ہوتی. تو تلاوت کرنی ہے. یاد رکھیں تلاوت جو ہے وہ مجہول نہیں، معروف کرنی ہے. الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، سے زیر سے، یہ ہے مجہول. معروف حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، یوں. کیونکہ عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو. تو عربی لب و لہجہ سیکھنے کے لیے تو جو قاریہ اسلامی بہنیں ہیں ان سے سیکھیں. مدرسۃ المدینہ بالغات میں مور دین 1 لاکھ اسلامی بہنیں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں. آپ بھی سیکھ لیں، آن لائن بھی طریقہ ہے سیکھنے کا. گلی گلی مدرسۃ المدینہ بچیوں کا ہے. بچیوں کے اچھا اس میں جو پڑھاتی ہیں باجی، ان سے آپ ٹائم لے لیں، ان کو بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں دن کے اوقات میں. اور پھر مدنی قاعدہ ہے، وہ بڑا زبردست ہے، اپلیکیشن ہے اپلیکیشن اس کی جو ہے. تو آن لائن بھی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اس کی آن لائن اکیڈمی کے ذریعے پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن پڑھنا ہے، اور ضرور پڑھنا ہے، اور روز پڑھنا ہے، اور درست پڑھنا ہے. اور درست پڑھنے کے ساتھ درست سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے،
اور اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق درست کرنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ دنیا آخرت سب درست ہو جائے گی. زبان، نظر، کان، دل سب درست ہو جائے گا. عقیدے درست ہو جائیں گے، عمل درست ہو جائیں گے، گھر درست ہو جائے گا، معاشرہ قبر درست ہو جائے گی، آخرت درست ہو جائے گی، اور درست جگہ جو ہے نا جنت سلامتی والی، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ نیک خواتین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. جی سیدی، لاسٹ ماشاءاللہ ایپیسوڈ میں آپ نے گیس ضائع ہونے سے بچانے کے حوالے سے فرمایا تھا. اب کس چیز کی حفاظت کی جائے، کسے ضائع ہونے سے بچایا جائے؟ پانی بہت بڑی نعمت ہے. کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے اس کے بغیر، پانی کے بغیر. اللہ کی شان ہے. اچھا، اتنی بڑی نعمت ہے، لاپرواہی بھی اتنی زیادہ کی ہوتی جاتی ہے. مسجدوں میں بھی، مدارس میں بھی، گھر، ہوٹلز، فیکٹریاں، کارخانے، پانی بہت ضائع ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ بیچاروں کو صاف پانی نہیں، گدلا بھی نہیں ملتا. یعنی بعض ایسے ایریاز ہیں بلوچستان کی طرف اور کے پی کے بعض ایریاز، بارش کا پانی جو گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے نا، اس پر انسان بھی اس میں بھر کے پیتے ہیں، جانور بھی اسی سے پیتے وہیں ہیں. سے پیتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم گھر کے اندر پانی آ رہا ہے، وافر مقدار میں آ رہا ہے، اس کو ضائع نہ کریں. پانی کا اسراف نعمت کی ناقدری بھی اور یہ گناہ بھی ہے. گناہ بھی. جہاں بھی مال کا ضائع کرنا پایا جا رہا ہے. اب چمچ دھونی ہے تو نل کے جو دھار جو ہے وہ چھوٹی رکھیں اور پانی اس کے مطابق یوز کریں. ٹیب اسی حساب سے کھولیں. جی. اور پیالہ دھونا ہے تو اس کے مطابق. اسی طرح جب سردی ہوتی ہے، گیزر کا پانی گرم لینا ہے تو پائپ میں موجود ٹھنڈے پانی کو ضائع نہ کیا ضائع بھئی اس کو کسی برتن میں بھر لیں، اور جب نہانا ہے اس کو مکس کر لیں، یا برتن دھونے میں دیگر چیزوں کے اندر کہیں اس کو استعمال کر لیا جائے. بالکل کپڑے دھونے میں استعمال کیا جا کیا سکتا ہے، فرش دھونے میں، کسی چیز میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کو کسی وہ جو ٹیکنیکل پرسن ہے نا، کوئی سمجھدار پلمبر ہے، وہ بھی یہ ترکیب کر سکتا ہے کہ پانی جب نکلے وہ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ پھر دوبارہ ٹنکی میں چلا جائے. اس طرح کی تراکیب بھی کی جا سکتی ہیں. اچھا، پانی کو مکس کرنا ہے تو اس طرح کے وہ نل لگوائے جائیں کہ جو پانی کے ضیاع سے بچائیں. اب اتنی بڑی دھار ہے تو نل ہی ایسے لگوائیں کہ اس کی دھار ہی چھوٹی ہو تو پانی ضرورتاً استعمال ہوگا. اچھا، پیالہ دھونا ہے تو چند قطرے پانی کے برتن میں ڈالیں اور لیکوڈ ساتھ میں تھوڑا سا ڈال لیں، جھاگ سے مل لیں. اب ہلکا سا نل کھول کر اس کو دھو لیں. میل کچیل غذا کے اثرات جو ہیں وہ فوم وغیرہ سے وہ کرتے ہیں تو صاف کر لیں. اب دھونے کے لیے کم پانی استعمال ہوگا. اچھا، زیادہ برتن دھونے تو نل کے نیچے دھونے سے بہتر کیا ہے کہ کسی ٹب وغیرہ میں بڑے برتن میں بھگو دیں. اس پر جو کھانے کے جو اثرات ہیں جو جم گئے ہیں وہ نرم ہو جائیں گے، تو اس میں بھی پانی کم استعمال ہوگا. اچھا، اسی طرح کپڑے فرش دھونے میں پائپ استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ کپڑے بھی دھل رہے ہیں اور پائپ کا پانی بھی بے تحاشا چل رہا ہے، نکل رہا ہے. نہیں، ضائع نہ کریں. کسی برتن میں، ٹب میں، بالٹی میں پانی بھر لیں، اس کے مطابق ضرورتاً چلائیں، ضرورتاً بند کریں. اللہ کی پناہ، کیونکہ پانی کی قیمت ہے نا. تو کون سی قیمت ہے؟ ہم تو موٹر کا بٹن آن کرتے ہیں، شروع ہو جاتا ہے. بھئی یہ موٹر جو ہے لائٹ سے چلتی ہے اور لائٹ کا بل دینا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو مفت میں تھوڑی. بجلی ہے بھی مہنگی، مہنگی، ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے. تو اس کو اس طرح ضائع نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے اس کی نعمتوں کو ضائع کرنے کے بدلے میں؟ اللہ کریم رحمت فرمائے. مزید پانی کن کن جگہوں پر ضائع کیا جاتا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں مزید عرض کریں گے انشاءاللہ کریم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے. الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے بنو نجار کی بچیوں کے جو اشعار ہیں ان کے بارے میں بھی سنا، اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیسے شریعت پر عمل کرنے والے تھے یہ بھی جانا ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بچوں کو عاجزی سکھانی چاہیے، یہ بھی ہم نے الحمدللہ آج سنا ہے. اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے تلاوت قرآن کے بارے میں ہم نے سنا، اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے بارے میں بھی جانا ہے. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. صلی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ